پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات میں اتفاق ہوا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا۔ IMF تو 9,415 ارب سالانہ ٹیکس ہدف برقرار رکھنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ FBI حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ٹیکس ہدف 9,415 ارب روپے رہے گا۔ وفاقی حکومت اخراجات میں کفایت شعاری کی پالیسی اپنائے گی۔ IMF کو یقین دہانی کرائی اخراجات میں کمی کر کے بجٹ خسارہ قابو رکھیں گے۔ IMF کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ IMF کو نگراں حکومت کے اقدامات پر مکمل بھروسہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ترقیاتی اخراجات پر IMF نے اطمینان کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا، ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر قرار دے دیا۔ انوار اللہ کاکڑ نے ایک اجلاس میں ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر قرار دیا۔ اسمگلنگ اور قابو پانے کے لیے تندہی سے کام کرنا ہوگا۔ FBI کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے فریقین سے مشاورت کی جائے، جس میں تمام اداروں کی تجاویز شامل کی جائیں۔ نگراں وزیر اعظم سابق نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی رہائش گاہ پر گئے۔ انہوں نے مرحوم کے لیے فاتح خوانی کی۔ غزہ میں مسلسل 38ویں روز بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے شہداء کی تعداد 11,300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ شہداء میں 4,630 بچے، 3,130 خواتین بھی شامل۔ غزہ میں طبی عملے کے 189 افراد جاں بحق ہو چکے۔ اسرائیلی بمباری سے 41,120 رہائشی املاک تباہ ہوئیں۔ بمباری سے 94 سرکاری عمارتیں تباہ، 71 مساجد شہید ہوئیں، 253 اسکولوں کی عمارتیں بھی تباہ ہوئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے 25% زرعی اراضی تباہ ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک $18 کروڑ کا زرعی نقصان ہو چکا۔ فلسطینی حکام نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے گھروں پر پھر بم گرا دیے۔ اسرائیلی بمباری سے خان یونس میں 15 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج پہلے سے کمرے میں بیٹھ کر تیار کرنے اور PTI کی طرح جیت کے خواب دیکھنے والے پاکستان مہنگائی لیگ کو عوام 8 فروری کو شکست کی صورت میں جواب دیں گے۔ مٹھی میں عوامی جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، کچھ قوتیں آج بھی ملک میں تقسیم کی سیاست چاہتی ہیں تاکہ عوام آپس میں متحد نہ ہو سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست کرنے والی قوتوں کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو متحد کرنے اور بلا رنگ و نسل خدمت کی سیاست کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ابھی انتخابی شیڈول کا اعلان نہیں ہوا، مگر جس جوش و جذبے سے عوام نے آج کے جلسے میں شرکت کی، اس سے تھر پارکر کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تھر پارکر سے تیر پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں، کوئی جماعت بھی ایسی نہیں جس کو مخالف مان سکوں۔ میری مخالف بے روزگاری، مہنگائی اور غربت ہے۔ ہم ان ساری چیزوں سے لڑیں گے اور عوام کو ان کا حق دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری کی کوشش سے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس بار جعلی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔ ہم روایتی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کرنے کا مشن پر کام کر رہے ہیں اور عوامی راج قائم کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تھر کے ریگستان سے بلاول وزیر اعظم کے نعروں کی گونج اسلام آباد تک سنائی دے رہی ہے۔ اسلام آباد سے جاری اپنے بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا، جو لاڈلا وزیر اعظم بننے کے لیے آیا ہے لندن واپسی کا ٹکٹ کٹوا لے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا 8 فروری کو عوام کی عدالت سجے گی، عوام منصف ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں کو وسط پنجاب میں ہرائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ووٹ کی حرمت پامال کی گئی تو مزاحمت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن فی الفور بلے کے انتخابی نشان کا بنیادی حق دے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے 8 فروری کا تعین کر چکا ہے۔ آلودگیوں اور علائشوں سے پاک انتخابات بنیادی آئینی و جمہوری تقاضا ہیں۔ PTI اور کارکنان کے خلاف ظلم و انتقام جاری ہے۔ سپریم کورٹ PTI کے خلاف امتیازی کارروائی کا از خود نوٹس لے۔ کور کمیٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ تمام جماعتوں کے لیے انتخابات میں مساوی مواقع یقینی بنائے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کو تعین پر بھی غور کیا گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔
मिट्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो के एजाज में मिट्टी की तफरीही मकाम गुड्डी भट्ट पर अशाइया रखा गया। इशाइये में चिकन, मटन, मछली, बारबेक्यू, मुख्तलिफ दाल, सब्जियों की डिशें तैयार की गई। इशाइये में मिठाइयों का भी एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुड्डी भट्ट के मकाम से शहर का नजारा किया और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी देखा। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के साहबजादे रावल शर्जील मेमन की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, खुर्शीद शाह, कायम अली शाह, निसार खोड़ो, नवेद कमर, सईद गनी, मुकेश चावला ने शिरकत की। तकरीब में महेश कुमार, फयाज भट्ट, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद, शब्बीर बजरानी, कासिम नवेद कमर, नवाब तैमूर तालपर, रफीक जमानी, गौस बख्श महर, सरदार शाह, सरदार चांडियो, सनाउल्लाह जहरी, कादर बलोच, सरदार चांडियो, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी भी शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, नून लीग के साद रफीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन, मलिक महमूद, JUI के राशिद सुमरो, JDC के जफर अब्बास, IG सिंध रिफत मुख्तियार, AD ख्वाजा, SS इरफान सम्मो, SSP इरफान बहादुर, मौज़ूम अब्बासी, मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर बखीतुल वसी और दीगर ने भी शिरकत की। मेहमानों ने रावल शर्जील मेमन को शादी की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल को गजा के अल शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इस मामले पर इसराइलियों से राब्ते में हूँ। अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि उम्मीद और तवक्को है अस्पताल के हवाले से कम दखलंदाजी की जाएगी। सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि कतर की मदद से कैदियों की रिहाई के माहियत पर बातचीत जारी है। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के महासरे और ईंधन की कमी के बायस 3 दिन में 33 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास ने गाजा की पट्टी पर कंट्रोल खो दिया है, अब वो जुनूब की तरफ जा रहे हैं। इसराइली फौज के गाजा में शहरी आबादी पर हमले जारी हैं। इसराइली फौज का कहना है कि गमालियों को गाजा पर बच्चों के अस्पताल में रखे जाने के इशारे मिले हैं। शाहिद अफरीदी के बाद अब साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने भी बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने के मुतालबे करते हुए वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर पोस्टमार्टम की तजवीज़ दे दी। साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि आलमी कप में हमारी फास्ट बॉलिंग मयारी नहीं थी। अगर पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। उन्होंने कहा कि PCB सियासी बुनियादों पर चेयरमैन की तैनाती की वजह से मसाइल हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने के लायक नहीं हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं, खिलाने वालों से भी सवाल होने चाहिए। राशिद लतीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सर पर है और सिलेक्शन कमेटी का कोई वजूद ही नहीं है, लिहाजा बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि माजी में हमारी T20 क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रही, फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेली गई। हर आलमी कप के बाद कप्तान को अलग कर दिया जाता है। बाबर के पीछे सब नहीं, मीडिया वाले लगे हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट